علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ولا نظیر له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد ان سیدنا وسندنا وشفیعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی روضۃ محمد فی الریاض وصل علی بلد محمد فی البلاد وصل علی قبر محمد فی القبور وصل علی جسد محمد فی الاجساد وصل علی روح محمد فی الارواح گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2 مقامات سے 2 آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ رمضان المبارک کے بعد یہ پہلا جمعہ ہے۔ رمضان المبارک کے بعد ہماری دینی کیفیت کیا ہونی چاہیے اور اس کیفیت کو بڑھانے کے لیے سب سے بڑا عمل کون سا ہے، یہ عنوان ہے۔ اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا کہ ہم نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں مخلوقات میں، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کے ذکر میں نہ لگی ہو، اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا دوسری جگہ
کہ آپ دیکھتے نہیں چاند سورج اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہیں، یسجد لہ من فی السماوات والارض، سب کے سب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ تیسری جگہ فرمایا کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک نے اپنی نماز اور تسبیح کو جان لیا۔ یعنی ساری کی ساری مخلوقات، خواہ وہ درخت ہوں، پتھر ہوں، جانور ہوں، وہ سب کے سب اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف عمل ہیں۔ لیکن ہم ان کی عبادت کے انداز کو سمجھتے نہیں، اس لیے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، آپ لوگ ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ کبھی کبھی رب ذوالجلال اپنی قدرت کا کرشمہ دکھاتے ہیں کہ ان کی تسبیح ہمارے سامنے ظاہر فرما دیتے ہیں۔ تسبیح تو ہر چیز ہی کر رہی ہے، لیکن ہمارے سامنے کبھی کبھی ظاہر فرما دیتے ہیں۔ جیسا کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کینکر ہاتھ میں لیے تو ان سے کلمے کی آواز آنے لگی۔ کینکر ہاتھ میں لیے تو اس سے کلمے کی آواز آنے لگی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو سنا۔ تو علماء نے لکھا کہ حضور علیہ السلام کا اس میں معجزہ یہ ہے کہ کینکر، پتھر، پہاڑ تو پہلے ہی تسبیح کرتے ہیں، لیکن حضور کے دست مبارک میں آنے کی برکت سے ان کی آواز بلند ہو گئی اور ہمیں بھی سمجھ میں آنے لگ گیا، ورنہ تو وہ تسبیح کر ہی نہیں۔ یہ نہیں کہ اب وہ تسبیح کرنے لگے، نہیں، تسبیح تو وہ پہلے ہی کر رہے تھے، لیکن حضور علیہ السلام کے دست مبارک میں آنے کی برکت سے ان کی تسبیح ہمیں سمجھ آنے لگی اور سنائی دینے لگی۔ آپ علیہ السلام نے وہ کینکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیے تو بھی اسی طرح سے آواز آتی رہی۔ انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیے تو بھی اسی طرح سے آواز آتی رہی۔ تو پتہ چلا کہ جتنی بھی اشیاء ہیں، ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، یہ سب اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک نے اپنی نماز کو اور اپنی تسبیح کو جان لیا کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ نماز بھی پڑھتی ہیں۔ بھئی اب ان کی نماز کیا ہے، کیسی ہے؟ تو علماء نے لکھا کہ درختوں کی نماز قیام کی صورت میں ہے، وہ گویا ایک پاؤں پہ کھڑے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر قیام کی حالت میں عبادت کر رہے ہیں، اور چوپائے جو ہیں ان کی نماز گویا رکوع کی حالت میں ہیں، مستقل رکوع میں ہیں۔ حشرات الارض جو ہیں ان کی نماز گویا قاعدہ ہے، سجدے کی حالت میں۔ پہاڑ وہ گویا قاعدے کی حالت میں۔
یہ ان کی نماز ہے۔ اور اسی طرح چاند، سورج، ستارے، ان کی نماز گردش ہے، حرکت، جو ہم نماز میں ایک رکعت سے دوسری رکعت۔ اسی طرح جتنے بھی فرشتے ہیں وہ سب صف بندی میں، کوئی رکوع میں ہیں، کوئی سجدے میں ہیں، کوئی قیام میں ہیں، کوئی تسبیح میں ہیں، وہ سب اللہ کی عبادت میں، نماز میں لگے ہوئے ہیں۔ پہلی امتیں جو اللہ نے بھیجی انہیں بھی نماز اللہ نے دی، لیکن کسی کی نماز میں صرف قیام تھا، کسی کی نماز میں رکوع تھا، کسی کی نماز میں سجدہ تھا، رکوع نہیں تھا۔ اس طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو نماز دی اور جو عبادت دی، وہ ساری مخلوقات اور ساری امتوں کی عبادت کا مجموعہ ہے۔ فرشتوں کی ساری کیفیات اس میں، اور جو مخلوقات ہیں جن کا قیام نماز ہے وہ بھی اس میں، چوپایوں کا رکوع وہ بھی اس میں، حشرات الارض کا سجدے کا انداز وہ بھی اس میں، ستاروں کی گردش وہ بھی اس میں۔ تو گویا ساری کی ساری مخلوقات کی جو نماز ہے، فرشتوں کی نماز ہے، پہلی امتوں کی نماز ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ساری چیزوں کو جمع کر دیا، حضور علیہ السلام کی امت کو مجموعہ بنا کر کے دے دیا۔ اور علماء نے لکھا کہ عبادت اللہ تعالیٰ کی صرف نماز ہے۔ عبادت کے معنی ہوتے ہیں اظہار تذلل، یعنی بندگی کو، اپنی پستی کو اللہ کے سامنے ظاہر کرنا، اپنی ذلت کو اللہ کے سامنے ظاہر کرنا، یہ عبادت ہے۔ روزے میں یہ چیز نہیں ہے، روزے میں تو بھوکا پیاسا رہنا ہے، کھانا نہیں، پینا نہیں، بیوی کے پاس نہیں جانا، اور یہ صفت تو اللہ کی ہے، اللہ کھاتے نہیں، پیتے نہیں، بیویوں سے پاک، یہ تو عزت والی بات ہے، اس میں ذلت تو نہیں۔ یہ جو روزہ عبادت بنا ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے عبادت بنا ہے، اس کی ذات میں عبادت کا رنگ نہیں۔ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا معنی ہے دینا، یعنی دوسرے کو مال دے رہے ہیں، دوسرے کو نفع پہنچا رہے ہیں، یہ صفت تو اللہ کی ہے، بندوں کو، مخلوقات کو دے رہے ہیں۔ یہ زکوٰۃ جو عبادت بنی ہے یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے عبادت بنی ہے، اس کی ذات میں عبادت نہیں۔ نماز اس میں اظہار بندگی ہے، اظہار شائستگی ہے اور اظہار ذلت ہے۔ کسی کے سامنے کسی کو عزت دینا، اپنے آپ کو کمتر ثابت کرنا، اس کا طریقہ یہ ہے یا تو ہاتھ چھوڑ کے کھڑے ہو جائیں یا ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں، سر چھکا کر، اور یہ گویا دوسرے کو آپ عزت دے رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا طلبہ استاذ کے سامنے یا ملازم اپنے افسر کے سامنے وہ بہت مؤدب ہو کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، بعض دفعہ ہاتھ بھی باندھ لیتا ہے۔ اور پھر اس سے آگے رب ذوالجلال کی جو عزت ہے، مقام ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے انسان، مسلمان صرف اس پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ اس سے بھی زیادہ پستی میں جاتا ہے کہ اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، رکوع میں چلا جاتا ہے، رکوع میں چلا جاتا ہے۔ پھر اس پر اکتفا نہیں کرتا، اس سے بھی زیادہ اور پستی میں جاتا ہے کہ انسان کے جسم میں جو قابل تکریم اعضاء ہیں وہ انسان کا سر ہے، ماتھا ہے، سر ہے جس میں اللہ نے آنکھیں رکھی ہیں، ناک رکھی ہے، آنکھوں سے علم حاصل ہو رہا ہے، ناک سے علم حاصل ہو رہا ہے،
زبان سے علم حاصل ہو رہا ہے، کان سے علم حاصل ہو رہا ہے، عقل سے علم حاصل ہو رہا ہے۔ گویا یہ سر جو ہے علماء کی بستی ہے جس میں کئی سارے اہل علم رہتے ہیں۔ تو انسان نماز میں پھر اس سے بھی آگے جاتا ہے کہ جو اپنے سر سب سے قیمتی عضو ہے، جس کو اللہ نے سب سے اوپر رکھا ہے، اسے خاک میں اللہ کے سامنے ملا دیتا ہے۔ اس سے زیادہ کوئی پستی کی ہو نہیں سکتی۔ اس کی ذات میں، نماز کی ذات میں عبادت ہے۔ اور پھر اللہ کے سامنے بھیک مانگتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے اور زبان سے بھی اقرار کرتا ہے۔ نماز کو اللہ پاک نے اسلام کے بعد سب سے اونچا مقام نماز کا ہے۔ آپ سفر پہ ہیں، روزہ چھوڑ سکتے ہیں، سفر میں روزہ نہ رکھیں، گنجائش ہے۔ بیمار ہیں، روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن سفر میں ہیں، نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ سفر میں ہیں، نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ ٹرین میں ہیں تو بھی پڑھنی ہے، جہاز میں ہیں تو بھی پڑھنی ہے، پیدل ہیں تو بھی پڑھنی ہے، جانور پر سوار ہیں تو بھی پڑھنی ہے۔ بیمار ہیں، نماز نہیں چھوڑنی، نماز پڑھنی ہے آپ نے۔ کھڑے ہو کر نہیں، بیٹھ کے پڑھیں، پڑھنی ہے۔ تو گویا نماز وہ عمل ہے کہ جس کا 300 سے زائد مرتبہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، اور نماز ہی وہ عمل ہے جو اللہ سے تعلق پیدا کرتا ہے۔ زکوٰۃ دی، اس سے تو بندے سے تعلق پیدا ہوا نا، آپ نے بندے کی ضرورت پوری کر دی، اس سے اللہ کی مخلوق سے، بندے سے آپ کا تعلق پیدا ہو گیا، اس کے دل میں ہمدردی پیدا ہو گئی کہ اس نے میرا خیال کیا ہے۔ لیکن نماز کے ذریعے سے تو اللہ سے تعلق پیدا ہو رہا ہے۔ اور پھر خاص طور پر فجر کی نماز اور عصر کی نماز، حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان دو نمازوں میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ جو ان دو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ انہیں اپنا دیدار نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ انہیں اپنا دیدار نصیب فرماتے ہیں۔ میرے عزیزو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، پڑھتے ہیں، یقیناً پڑھتے ہوں گے، ہم مسلمان ہیں، کیوں نہیں پڑھتے ہوں گے؟ فجر کی بھی پڑھتے ہوں گے، عصر کی بھی پڑھتے ہوں گے۔ یا تو لیٹ اٹھنے کی وجہ سے قضا کر کے پڑھتے ہوں گے، یا گھر میں پڑھ لیتے ہوں گے۔ مسجد میں نظر نہیں آتے، مسجد میں نظر نہیں آتی۔ دیکھو میرے عزیزو، بات یہ ہے کہ ہم نے رمضان گزارا، رمضان تو روحانیت اور تقوی کو اندر میں بھرنے کا نام تھا۔ رمضان میں ہم نے تقوی اندر میں بھرا، روحانیت اندر میں بھری۔ اب رمضان کے گزرنے کے بعد اس کے ظاہر ہونے کا وقت ہے کہ ہم نے جو اندر میں تقوی بھرا وہ کتنا بھرا، اس کے ظاہر ہونے کا وقت ہے۔ اب وہ ظاہر کب ہوگا؟ جب فجر کا وقت آئے گا تو وہ اندر کا تقوی ظاہر ہوگا۔ جب عصر کا وقت آئے گا، اندر کا تقوی ظاہر ہوگا۔ جب بازار میں جائیں گے، اندر کا تقوی ظاہر ہوگا۔ جب کاروبار کریں گے، اندر کا تقوی ظاہر ہوگا۔ جب کسی کے ساتھ بات چیت کریں گے، اندر کا تقوی ظاہر ہوگا۔ تو دو تقوی رمضان میں ہم نے بھرا ہے، وہ اب اس کے ظاہر ہونے کا وقت آیا کہ کس نے کتنا بھرا، کس کے تھیلے میں کتنا ہے۔ تو بھائی، نماز تو بڑا عمل ہے، اور کسی حالت میں
چھوڑنا نہیں ہے، اور جماعت بھی نہیں چھوڑنی، جماعت بھی نہیں چھوڑنی۔ حضور علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، نابینا صحابی، آ کر کے فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے لانے والا کوئی نہیں ہوتا مسجد میں اور آنکھوں سے معذور ہوں، تو میرے لیے جماعت کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، تم گھر پڑھ لیا کرو۔ اب جب وہ جانے لگے تو آپ نے فرمایا انہیں بلاؤ۔ انہیں بلایا، نابینا صحابی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میاں، اذان کی آواز تمہیں پہنچتی ہے؟ یا رسول اللہ جی، اذان کی آواز پہنچتی ہے۔ فرمایا پھر تو تم پر مسجد میں آنا لازم ہے، پھر گھر میں نماز نہیں ہوگی، پھر تو مسجد میں آؤ گے تم۔ میرے عزیزو، دیکھو کچھ بھی ہو، ہم کب تک سستی اور کاہلی اور غفلت کے غلام بنیں گے؟ کب تک؟ دیکھو بات یہ ہے کہ صرف اس معاملے میں ایسا کیوں؟ دنیا کے معاملے میں ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ میں اس کی مثال عرض کرتا ہوں۔ ایک آدمی ہے جس کی نوکری نہیں ہے، اس کو نوکری ملے اور اس کو کہا یہ جائے کہ آپ نے پورٹ قاسم پہنچنا ہے، اور پہنچنا یہ ہے کہ صبح 4 بجے آپ نے وہاں پہنچنا ہے لازمی، تنخواہ آپ کو 5 لاکھ روپے مہینے کی ملے گی۔ دیانتداری سے ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں، دیانتداری سے ہم میں سے ہر ایک کو اگر یہ پیشکش ہو کہ آپ کو 5 لاکھ روپیہ تنخواہ ملے گی، گاڑی ملے گی، مکان کا سارا خرچہ آپ ہمارے ذمے، آپ کا میڈیکل فری، آپ نے پورٹ قاسم صبح 4 بجے پہنچنا ہے، 5 بجے پہنچنا ہے، 5:30 بجے پہنچنا ہے، لیکن 1 منٹ آگے پیچھے برداشت نہیں۔ دیانتداری سے بتائیں کہ آنکھ کھلے گی نہیں کھلے گی؟ الارم لگائیں گے نہیں لگائیں گے؟ کپڑے بھی وقت پہ استری مل جائیں گے، کپڑے بھی خراب نہیں ہوں گے، رات کو دیر سے سوئیں گے پھر بھی آنکھ کھل جائے گی۔ نماز کے لیے کیوں نہیں کھلتی؟ نماز کے لیے ایسا کیوں نہیں؟ صرف اس لیے کہ وہ 5 لاکھ ہمیں نقد آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور اس سے ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور یہ جو نماز ہے اس سے جو کچھ مل رہا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ یؤمنون بالغیب تو اسی چیز کا نام ہے۔ اگر رب ذوالجلال قسم کھا کر کے کہتا ہوں، اگر اللہ نماز کا کیا مقام ہے، نماز سے آپ کو کیا کچھ مل رہا ہے، اور نماز سے کتنی بلائیں آپ کی ٹل رہی ہیں، اور فجر کی نماز سے کیا کچھ انعام مل رہا ہے، اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دے ایک کافر بھی نہ بچے جو مسجد میں نہ آئے، ایک کافر بھی نہ بچے جو مسجد میں نہ آئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یؤمنون بالغیب وہ تو نہیں رہا، پھر صرف آنکھ جو ہمیں بتا رہی ہے بس صرف ہم اس کے پابند ہیں۔ میرے پیارو، میرے عزیزو، میری یہ ذمہ داری ہے، میں چوکیدار ہوں، اور چوکیدار کا کام ہوتا ہے جگاتے رہنا، متوجہ کرتے رہنا۔ میرا یہ کام ہے، میں نے یہ کرنا ہے، اور میں نے آپ کو جگانا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی جب کوئی انسان
اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ لگا رہتا ہے، اللہ اس کے اثرات ضرور دیتے ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے، جو نوجوان تو نوجوان ہیں ٹھیک ہے، جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، 40 سال سے اوپر والے لوگ ہیں، جب 40 سال کی عمر ہو جاتی ہے اللہ اس کا اپنی ذات عالی کی طرف رجوع بڑھا دیتے ہیں، آخرت کی طرف رجوع بڑھا دیتے ہیں۔ اب رجوع بڑھنے کا وقت ہے۔ ہمیں کیا ہو گیا؟ یہ مسجدیں صبح کو روتی ہیں ہماری وجہ سے، یہ مسجدیں روتی ہیں۔ ہمیں کاش کہ ہمیں نظر آئے، ہمیں دکھائی دے۔ ہم الارم دیکھیں، رمضان میں اگر ہم آ سکتے ہیں تو عام دنوں میں بھی تو آ سکتے ہیں۔ عام دنوں میں اگر آئیں گے تو مشقت زیادہ ہے، مجاہدہ زیادہ ہے، اجر بھی اللہ اپنے کرم سے زیادہ بڑھا دیں گے۔ علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ تھے۔ کسی نے انہیں خواب میں دیکھا۔ جب خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ نے بہت ہی کرم فرما دیا، اپنے کرم سے اللہ نے میری مغفرت فرما دی، لیکن سنو، وہ جو سامنے کا میرے گھر کے سامنے لوہار رہتا تھا نا، وہ تو مجھ سے بھی آگے نکل گیا، اس کو تو اتنا اعزاز کہ کچھ نہ پوچھو۔ اب یہ جو خواب دیکھنے والا ہے یہ حیران ہوا، کہاں عبداللہ ابن مبارک جو امام بخاری کے استاد ہیں 1 سال حج کو جاتے ہیں، 1 سال جہاد پر جاتے ہیں، اور کہاں وہ لوہار جو ان کے گھر کے سامنے رہتا ہے۔ اس نے لوہار کے گھر والوں کے پاس گیا، دروازہ بجایا، اس کی اہلیہ سے پوچھا آپ کے میاں کے کوئی عمل؟ انہوں نے کہا کہ تم کون ہو میری میاں کے عمل پوچھنے والے؟ انہوں نے کہا بتا دو۔ انہوں نے کہا کہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اس طرح سے خواب دیکھا ہے، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے یوں کہا ہے۔ جب اہلیہ نے یہ سنا تو پھر کہا کہ سنو، میرے میاں کا عمل یہ تھا، وہ سارا دن محنت مشقت کا کام کرتا تھا، لوہا کوٹتا تھا، اور لوہا پہلے آگ میں بھٹی میں گرم کرنا، لال کرنا، پھر اس کو کوٹنا، سیدھا کرنا، بہت محنت کا کام ہوتا تھا، مشقت کا۔ تو جب وہ کوٹ رہا ہوتا، اذان کی آواز آتی اللہ اکبر، تو اس نے اگر ہتھوڑا یوں اوپر اٹھایا ہوتا تو وہ وہیں سے نیچے رکھ لیتا اور کہتا اب پہلے میرے اللہ کا حکم، باقی کام بعد میں، پہلے میرے اللہ کا حکم۔ اور دوسرا کام اس کا یہ تھا کہ جب رات کو عبداللہ ابن مبارک سامنے گھر پہ اپنے مکان کی چھت پر عبادت کر رہے ہوتے، میرا شوہر سسکیاں لے کر رو رہا ہوتا اور کہتا کہ اے اللہ، کاش میرے جسم میں بھی اتنی طاقت ہوتی کہ میں بھی آج عبداللہ ابن مبارک کی طرح کھڑے ہو کر آپ کی بارگاہ میں آپ کی عبادت کرتا۔ یہ میرے شوہر کے عمل تھے جس کی برکت سے اللہ نے انہوں کا سمجھ میں آ گئی، انہی کی بدولت اللہ نے تیرے شوہر کو یہ مقام عطا کیا۔ میرے عزیزوں، دوستوں، میرے بھائیوں، یہ 4 دن کی زندگی ہے، ختم ہو جائے گی۔ پھر اگر ہم نے دنیا کی زندگی اچھی گزار لی تو آخرت میں آرام ہی آرام ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، کہا کہ اگر مجھے یہ اختیار مل جائے کہ جنت میں چلے جاؤ، اور یہ اختیار مل جائے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لو، تو میں جنت میں نہیں، پہلے 2 رکعت نماز پڑھوں گا، اس لیے کہ جنت میں جانے سے مجھے خوشی اور راحت ملے گی، اور 2 رکعت نماز پڑھوں گا تو میرے اللہ خوش ہوں گے۔ تو اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے دیدار کے لیے نیند قربان نہیں کر سکتے۔ اللہ کے دیدار کے لیے اور آخرت کو پانے کے لیے، اپنی دنیا کو بہتر کرنے کے لیے، اپنی پریشانیوں کو پیچھے دھکیلنے کے لیے صبح کی نماز میں ہم نہیں اٹھ سکتے۔ صرف سستی اور کاہلی، غفلت ہے۔ الارم لگائیں، الارم لگائیں، الارم دور کر کے رکھیں، اونچی آواز سے رکھیں،
और उठ के बंद करें और फिर सोचें, उसी वक्त उसी लम्हे ये सोचें, अगर मुझे कॉल आ जाए कि आपका भाई, आपका दोस्त बाहर से इतने साल के बाद एयरपोर्ट पर आया हुआ है और वो आपका इंतजार कर रहा है, मैं ये खबर सुनकर के फौरन भागूंगा नहीं? फिर कहां जाएगी मेरी सुस्ती और काहिली? अब अगर मैं भाई के लिए उठ सकता हूं, अफसर के लिए उठ सकता हूं, 5 लाख की नौकरी के लिए उठ सकता हूं, तो अपने अल्लाह के लिए क्यों नहीं उठ सकता? मेरी दरखास्त है, बहुत सारे नौजवान भी होते हैं सुबह फजर में, हमारी मस्जिद तो भरी होनी चाहिए, ये मस्जिद तो भरी होनी चाहिए। और मैं उम्मीद रखता हूं इंशाअल्लाह ताला जिस जज्बे के साथ रमजानुल मुबारक में हम अपनी मस्जिद को भरते थे, इसी तरह इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से आम दिनों में भी हम अपनी मस्जिद को भरेंगे। सिर्फ इस मस्जिद को नहीं, दुनिया भर की मसाजिद को नमाजियों से भरने का हम अज़म करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं, ऐ अल्लाह अपने करम से आपको सारी कुदरतें हासिल हैं, हमें दुनिया भर की मसाजिद को नमाजियों से भरने के लिए जरिए के तौर पर कबूल फरमा दे। और ऐ अल्लाह हम जितने भी बैठे हैं, अपने करम से हम सबको खास तौर पर फजर की नमाज, असर की नमाज के लिए मस्जिद में जमात में पहुंचने की तौफीक अता फरमा। और हम इरादा करते हैं या अल्लाह पाक, आपके घर में बैठकर इरादा करते हैं, आपसे वादा करते हैं कि ऐसी सारी सुस्तियां, ऐसी सारी गफलतें, ऐसी सारी रुकावटें जो आपकी मोहब्बत में, आपके ताल्लुक में रुकावट बने, हम उन्हें पांव की ठोकर से पामाल कर देंगे। आपकी मोहब्बत में किसी चीज को हम रुकावट बनने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो।